کہ اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، اور وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، اور آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، ماشاءاللہ، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جزاک اللہ انور ابراہیم بھائی اور اشفاق بھائی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، تشریف رکھیے جناب۔ آگے بڑھتے ہیں تو ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میمونہ صاحبہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ عمران بھائی کلیانوی بھائی السلام علیکم۔ عمران بھائی کلیانوی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تقی میدوی بھائی آ رہے ہیں ہمارے پاس، بالکل بلکہ پہنچ، تو میں چاہوں گا ان کو بھی ہم دعوت دیں تاکہ وہ تشریف لے آئیں۔ آئیے تقی بھائی آئیے، اور پلیز دیکھ لیجیے گا تقی بھائی کو مائک لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم تقی بھائی، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آئیے تشریف رکھیے۔ تقی بھائی آج بڑا خاص دن، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور عمران بھائی آپ بھی، امام علی کے حوالے سے ہم نے اس دن کو مخصوص بھی کیا ہے اپنے پروگرام میں۔ ان لمحات میں ہم جتنا اس شخصیت کا ذکر کر سکیں تو اس میں یقیناً سننے والوں کا ہی فائدہ ہے ایسی شخصیت کا۔ تو میں چاہوں گا تقی بھائی آپ سے آغاز کریں، اور پھر ظاہر ہے آپ سے بھی، امام بھائی آپ سے بھی، ہم امام علی کے بارے میں آپ ہماری آڈینس کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے سننے والوں کو آج کے دن کے حوالے سے، وہ دن جس دن اہل بیت کے اس چشم و چراغ کا سایہ ہم سے چھنا، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیل ابن احمد فرائدی جو صاحب العین ہے، یہ علم نحو کی اور علم اللغات کی بہت اوائل کی کتابوں میں سے اور سر فہرست کتاب کے اندر آتی ہے، تقریباً 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں خلیل ابن احمد فرائدی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ مولا علی کے فضائل کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ میں اس علی کی کیا بات کروں کہ دشمنوں نے ان کے فضائل کو چھپانے کی اور مٹانے کی کوشش کی، اس لیے ان کے فضائل نہیں آ پائی،
اور دوستوں نے اس خاطر کہ اگر ان کو فضائل علی بیان کریں گے تو شہید کر دیا جائے گا، انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود آج جب میں فضائل علی کو تلاش کرتا ہوں تو مجھے مشرق سے مغرب تک فضائل علی ہی نظر آتے ہیں. اس قدر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل ہیں. اور میر انیس نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، یا رب تیرے حیدر کی فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. واہ واہ واہ. اس قدر فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور پھر حضور سرور کائنات نے بیان کیا تھا کہ اے علی تجھ سے مؤمن کے علاوہ کوئی دوستی نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں کرے گا. اور جناب ابو سعید خدری بھی یہ فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین بذکر علی ابن ابی طالب، ہم بھی منافقین کو پہچان لیا کرتے تھے جب علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوا کرتا. واہ واہ واہ. اور جناب ام سلمہ کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، ابو عبداللہ جدلی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، کہ وہ حاضر ہوئے جب ام المومنین جناب ام سلمہ کی خدمت میں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم حضور کے اوپر نعوذ باللہ سب و شتم کیوں کرتے ہو، نعوذ باللہ حضور کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ تو کہا کہ ایسا تو کوئی شخص نہیں کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے. کیا حضور کی کیا یہ حدیث یاد نہیں کہ من سب علی فقط سبنی، واہ واہ واہ. کہ جو علی پر سب و شتم کرے گا وہ علی پر نہیں، وہ نبی پر سب و شتم کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا جز بنایا تھا علی ابن ابی طالب کو حضور نے. اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، پھر آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک کہ خوشبو مصطفیٰ کو محسوس نہیں کیا. سبحان اللہ. اور جب دست مبارک حضور اکرم کے اندر آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے جس چہرے انور کی زیارت کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا. اور نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے قدموں کے پیچھے ایسے چلتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. اس طرح سے میری پرورش کی تھی. اور پھر جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں تشریف لائے تو مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا گیا. صرف علی وہ تھے جو رہ گئے. جی ہاں. تو حضرت علی مرتضیٰ تھوڑا سا غمزدہ محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو، تو کہا کہ پھر آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو نبی نے فرمایا اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے. کیا بات ہے. تو وہ علی جب بچپن میں ہوں تو حضور کو بابا کہہ کر مخاطب کریں، جب جوانی میں آئیں تو حضور کے بھائی بن جائیں. اور پھر جیسے ایسے حضور کی خدمت میں رہے تو آپ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، سبحان اللہ. انا وعلی من شجرۃ واحدہ. اچھا. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لانک منی کنفسی روحک من روحی وطینتک من طینتی. علی ابن ابی طالب کی نبی کے ساتھ ایسی بانڈنگ ہے، فرمایا اے علی تو اور میں ایک ہی نور سے ہیں. کیا بات ہے. اے علی تو اور میں ایک ہی شجرے سے ہیں. کیا بات. اے علی تو اور میں وہ ہیں جو اس امت کے باپ بنائے گئے ہیں. واہ واہ. اے علی تو جو تجھے قتل کرتا ہے وہ تجھے نہیں، وہ مجھے قتل کرتا ہے. جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے وہ تجھ سے نہیں، مجھ سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ تو میری جان ہے. اور مباہلہ کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کی اور مباہلے کی باری آئی تو قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ جب علم کے آ جانے کے بعد بھی عیسائی اپنی بات پر اٹے رہیں اور کہیں کہ نہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر اب علم کے آ جانے کے بعد کیا کیا جائے؟ کہا مباہلہ کیا جائے. اور مباہلہ کے اندر کیا کیا جائے؟ کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، اور ہم اپنے نفس کو لے کر آئیں گے تم اپنے نفس کو لے کر آؤ. تو بیٹے ویسے بہت سے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صاحبزادے ہی موجود تھے، لیکن اگر کسی کے بیٹوں کا انتخاب کیا ہے مباہلہ کے میدان میں جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے تو صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. اور خواتین میں بھی خواتین بہت سی تھی، لیکن اگر کسی کا انتخاب کیا تو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا. اور اگر نفس رسول کے مقام پر کوئی چلا ہے تو حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور انہوں نے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے. اور قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے جو اس واقعے کے ساتھ منسلک ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مباہلہ کے میدان میں پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ سچے. بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے. آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جب ہم احادیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خصوصیات کس کس زاویے سے تذکرہ ملتا ہے احادیث کے حوالے سے، اور کس قدر انہوں نے تعلیم دی ہمیں دین اسلام کے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی مشن کو آگے بڑھایا؟ جی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन, जहाँ तक ईमानदारी की बात है तो हिकमत, दानाई और इल्म, इनके बाद इनसे ज़्यादा किसी में भी नहीं है। नहीं था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे कि भाई ने फरमाया, गोद में परवरिश पाई। देखिए, मिसाल है एक छोटी सी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा इस कदर करते थे कि ये बच्चे हैं और इनका कद छोटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो एक दरख्त की शाख, एक तना सामने आता है, आप उसको हाथ से उठाते हैं, अपना सर झुकाते हैं और गुजरते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो भी तने को ऊंचा करें और सर को झुकाएं, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसे करते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा मिनो अन उन्होंने करनी है, उस उम्र में भी जहाँ उसकी उस वक्त ज़रूरत नहीं है, यानी कद भी कम है, बच्चे भी हैं। उनकी हिकमत और दानाई के लिए तो खुद अल्लाह ताला ने भी गवाही दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने मुबाहला में अपनी चादर में इन 4 हस्तियों को समो दिया और फरमाया मेरी कुल कायनात ये हैं, सुभान अल्लाह। तो तय ये हुआ कि आपका मान, आपका नफ्स, आपकी जान और आपका कुल यकीन उस वक्त के मौजूद सब लोगों से ज़्यादा, यानी कि अपनी जान मुबाहला में आगे आ रही थी, कसम खाई जा रही थी। तो उस वक्त सैयदना अली मर्दों में, नौजवानों में सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, और ख़वातीन में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। सैयदा आयशा फरमाती हैं जब उनके शहादत की ख़बर मिली तो इससे ज़्यादा मुकम्मल जुमले और किसी के मुंह से नहीं सुने गए जो सैयदा के हैं। फरमाती हैं, तुम लोगों, ये तुमने क्या किया? तुमने आज इस्लाम का कत्ल कर दिया, तुमने अली को कत्ल नहीं किया, तुमने दीन को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर जैसा आदमी जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे लकान नबी बादी लकान उमर, मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते, सही। वो हर बात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा लेते थे और कई फैसलों से वापस हुए और फरमाते हैं कि अगर आज अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। सही सही। और हिकमत और दानाई इनके अंदर, इनके खून में। लोग कहते हैं कि पहले ईमान लाने वाले बच्चे थे, लेकिन बात ये तो है ही ईमान वाले थे। वाह वाह वाह, ये तो ईमान के साथ ही पैदा हुए, ईमान की घुट्टी लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घुट्टी से उन्होंने अपनी आंखें खोली, बेशक बेशक, और परवरिश पाई सैयदा खदीजा की गोद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बच्चों ने भी, उन्होंने भी, बच्चों ने भी। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हजरत अबू तालिब को और भी बहुत सारी औलाद दी। हजरत बिन अब्दुल मुत्तलिब इमाम जाफर को लेकर गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको 2 साल की उम्र में अपने पास ले आते हैं। ये वो उम्र है जिसको रबीब कहते हैं, पालने वाली, परवरिश वाली, दूध पीने वाली। उसमें तशरीफ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक एक दिन को आपको तन्हा नहीं छोड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गज़वा में शामिल होते हैं। गज़वा तबूक में आप जाते हैं तो इनको अपनी जगह मदीना में अपना खलीफा, अपना इमाम बना के जाते हैं। तो हज़रत अली का जी चाहता है कि मैं भी गज़वा में जाऊं, मुझे क्यों छोड़े जा रहे हैं? तो हज़रत अली रंजीदा होकर शिकवा करते हैं कि मैं आपको कैसे छोड़ दूं, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। तो आप फरमाते हैं कि अली, मैं आज तुम्हें वैसे मदीना में छोड़ रहा हूँ जैसे मूसा ने हारून को अपनी जगह पे अपना वजीर छोड़ा था। तुम मेरे भाई हो इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, मैं तुम्हें अपनी जगह पर छोड़ के बहुत खूब आपा, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू। और ऐसी शख्सियत की जब गुफ्तगू हो रही है तो वैसे ही महफिल मुनव्वर भी होती है और इनका फैज़, हम दुआ ये करते हैं कि रब ताला हमें इनके फैज़ से नवाजे। इमरान भाई, चूँकि कॉल्स भी शामिल हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि आप आज के दिन के हवाले से एक ऐसी शख्सियत जिनका ज़िक्र करना इबादत है, तो मैं चाहूँगा आप भी ज़िक्र खैर में शामिल हों। और जिस तरह से आपा ने बयान किया, अल्लामा साहब ने बयान किया कि छोटी सी उम्र में आपके साथ चल दिए, तो किन खसूसियात की ज़रूरत होती है इंसान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ऐसी हस्तियों को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए होता है इंसान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुबारक हस्तियाँ जिनका हम जिक्र करते हैं उनमें हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनका यौम शहादत
اور اسلام کے ستونوں میں سے بڑا ستون اور خلفائے اربعہ میں سے چوتھے خلیفہ کہ جن کی 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک خلافت رہی، اور انہوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع آیا تھا تو ایک اعزاز ان کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کا ارادہ فرمایا تو پیچھے اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استراحت کے لیے اپنی امانتیں جتنی بھی تھیں جو مشرکین رکھواتے تھے وہ ان کے حوالے کیں اور اپنے بستر پہ سلایا کہ آج رات کو میری جگہ میرے بستر پر سونا اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے پھر سفر کر کے آنا۔ یہ آپ کے لیے بڑی اعزاز والی رات تھی، اور آپ نے اس کو فرمایا بھی کہ اس رات کو مجھے یقین تھا کہ آج کی رات کو مجھے موت نہیں آنی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے یہ امانتیں لگائی ہیں، تو آج ضرور اللہ تعالیٰ ان امانتوں کو اپنے موقع تک پہنچائے گا۔ اسی طرح جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے تو اس وقت بھی سارے جو قبروں پہ لوگوں نے مختلف آستانے بنا رکھے تھے یا چیزیں بنا رکھی تھیں اور مشرکانہ چیزیں وہاں کی تھی، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی ٹیم کو بھیجا اور فرمایا کہ جو بھی اس طرح پختہ قسم کے یہاں پہ انہوں نے یہ کچھ وہ آستانے بنائے ہوئے ان کو سب کو مسمار کر کے برابر کر دو۔ بت جب بیت اللہ کے توڑنے کا وقت آیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشارکت سے آپ نے ان بتوں کو صفایا فرمایا، اور ایک موقع ایسا ہے کہ جب بڑے بت کو توڑنا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے مبارک کو سوار کر کے آپ نے وہ بت شکنی فرمائی۔ اسی طرح جب آپ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا، قاتل پکڑا بھی گیا، تو آپ نے اس کے بارے میں جو الفاظ فرمایا بڑے تاریخی تھے کہ اس کے لیے نرم بستر کا انتظام کرنا اور اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرنا، کہ اچھا کھلاؤ اس کو اور اس کو نرم بستر دو، اگر میں بچ گیا تو پھر میری مرضی میں اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کروں، اور اگر اس میں میری شہادت ہو جاتی ہے تو اس کو بھی پھر میرے ساتھ میرے پیچھے اللہ کے بھیج دینا، وہاں جا کے ہم اس کا جو بھی حساب کتاب ہوگا اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں گے۔ شہر اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ انا من مدینۃ العلم وعلم بابوہا، تو ہماری تمام کے تمام احادیث کی جتنی بھی کتب ہیں ان سب میں فضائل صحابہ، فضائل اہل بیت اور خاص طور پر فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تمام صحاح ستہ میں، کہ ان ہستی کو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا کہ یہ حسنین کے بابا ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، اور جنت کی جو سردار ہیں خاتون یعنی حضرت فاطمہ ان کے شوہر، پھر جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد، اور اس طرح صوفیاء کرام کا جو طائفہ سید الطائفہ جو بیت کا سلسلہ اس کے سردار یہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے روحانی فیوز سے مالا مال فرمائے۔ بالکل صحیح ہے، بہت خوبصورت گفتگو، اور یہ تعلیم بڑی ضروری ہے ہمارے لیے، مجھ جیسے طالب علم کے لیے، اور یہ ہماری قسمت بھی کیا ہی قسمت ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر سن رہے ہیں، یا بیٹھ کے دنیا بھر اور بڑے کاموں میں مصروف ہے، لیکن ہم کس کام میں اللہ نے ہمیں لگایا، اس کا احسان، اس کی مہربانی ہے۔ ایک کال شامل کریں گے، پھر تقی بھائی آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا، اور کال پہ کون ہے جی ہمیں بتائیں؟ آمنہ صاحبہ، تقی صاحب سے ہی سوال کرنا کچھ چاہ رہی ہیں جی؟ آمنہ صاحبہ فرمائیے جی۔ آمنہ صاحبہ بولیے، کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ سوال کیجیے پلیز۔ جی مجھے علامہ صاحب سے کچھ یہ پوچھنا ہے کہ معذور کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ معذور شادی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ معذور کے حقوق اور معذور کی شادی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ اپنے لیے پوچھ رہی ہیں کسی کے لیے پوچھ رہی ہیں؟ بس اتنا جاننا چاہوں گا۔ مجھے تعمیر کی معذوری ہے، میں چل نہیں سکتی۔ جی اچھا، جی اچھا، بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا جی۔ علامہ صاحب انہوں نے کیا فرما رہی ہیں کہ معذور کی معذور کے حقوق کیا ہیں؟ اوکے، ایک عورت معذور اگر ہو تو وہ اس کی شادی ہو سکتی ہے کیا؟ جی ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اور پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا مصلحت اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جس سے حوصلہ ملتا ہے تمام افراد کو جو کسی بھی اعتبار سے دنیا کے اندر کمزور رہ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جتنی بھی عبادات بیان کی ہیں اس کا زیادہ تر حصہ وہ ہے کہ جو امیر لوگ، صحت مند لوگ، صاحب مال لوگ وہ انجام دے سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ وہ نکال سکتے ہیں، اس کا ثواب وہ حاصل کرتے ہیں، خمس وہ نکالتے ہیں، اس کا ثواب وہ، جہاد کے لیے بھی وہ صحت مند ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے جو حج کرنے جاتے ہیں اس کے لیے بھی صحت کا اور روزے کے لیے بھی ہے جی۔ تو یہ بتائیے کہ جو مادی اعتبار سے کمزور رہ گیا ہے، کیا وہ اگر یہ عبادت انجام دیتا ہے تو اس کو اور اس کو ثواب برابر ملے گا یا نہیں؟ پروردگار کی طرف سے کوئی خاص عنایت ہوگی اس شخص کو کہ جو کمزور ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو دنیا میں کمزور رہ جانے والا ہے اس کو عطا ہوگی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو مالی طور پر کمزور رہ گیا ہے
اس نے پھر بھی صدقہ دیا ہے اور وہ جو امیر ہے اس نے بھی صدقہ دیا ہے تو پروردگار اس صدقے کا ثواب اسے اتنا عطا فرمائے گا کہ جنت میں امیر کے مقابلے میں 500 سال پہلے اسے داخل کر دے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر جب یہ شخص جنت میں جائے گا تو فرشتوں کے خاص قطار میں اور ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ اور امیر اگر بہت زیادہ ثروت مند ہے اور وہ ذکر الہی پڑھتا ہے, غریب بھی اسی طریقے سے ذکر الہی پڑھتا ہے اور ذکر بھی بیان کیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو دونوں کا ثواب برابر نہیں ہے. جب تک کہ امیر 10,000 درہم رائے خدا میں خرچ نہ کرے تب بھی وہ اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جو غریب نے صرف غربت کے باوجود بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا کیا اللہ بات ہے, بڑی خوبصورت بات کی, اور اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ بھی بلند کرے اور ایسے اسباب پیدا کر دے. میرے اپنے بہت جاننے والے قریبی ایک ایسے صاحب تھے جو خود بھی کسی وجہ سے معذور تھے, پیدائشی ایشو تھا, تو وہ جس یونیورسٹی اور کالج میں جاتے تھے انہیں ویسی ہی اسٹوڈنٹ یا اسی طرح کی ایک فیلو ملی اور وہ بھی معذور تھی, تو انہوں نے آپس میں شادی کر لی اور ماشاءاللہ ان کے بچے بالکل نارمل بچے ہوئے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا. تو کبھی اگر انسان کوشش کرے باہر نکلے تو ہو بھی جاتے ہیں, لیکن فیملی والوں کو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کا کتنا خیال کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنے ہی لوگ آپ کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں. عمران بھائی ایک کال شامل کروں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک دو آمنہ صاحبہ کے لیے آپ پڑھنے کے لیے کچھ دیں گے, لیکن بشرا صاحبہ کو بھی اٹک سے کال ہے جی, وہ بھی شامل کریں گے. بشرا صاحبہ بتائیے جی. السلام علیکم جی. بشرا صاحبہ کہیے کیا سوال ہے جی آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ٹیلی ویژن مت سنیے, اپنا سوال کر دیجیے پلیز. میں بشرا جبین بات کر رہی ہوں پنڈی گھیب سے. جی 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 بولیں بولیں بولیں. جی میرا سوال ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے. مجھے سوال میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے. اسپائنل کارڈ, ریڑھ کی ہڈی کا آپ نے کہا مسئلہ. ٹھیک ہے, میں ان دونوں چیزوں کا عمران بھائی سے پڑھنے کے لیے لے کے دیتا ہوں آپ کو. جی جی عمران بھائی پلیز. جی ایک تو یہ آیت بتا رہا ہوں ان کے لیے جو نے شادی کا کہا ہے رشتے کے لیے, کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے. اکثر ڈاکٹر صاحبہ بھی بتاتی ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو یہ خدا نخواستہ معذوری بھی ہے, کچھ بھی ہے, یا کسی کو گھر کی ضرورت ہے یا کسی اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس آیت کا ورد اوپن بھی کر سکتے ہیں اور 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورۃ القصص آیت نمبر 24. اس آیت کا ورد کیا جائے, ہر نماز کے بعد بھی کچھ تعداد میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا کوئی غیب سے رشتے کا معاملہ بن جائے گا. اور جو درد کا معاملہ ہے اس کے لیے سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, یہ پوری صورت 7 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ کے, یہ جب روزہ نہ ہو تو دم کر کے پانی پہ اس کو پی لیا کریں. انشاءاللہ اس سے یہ جو اب درد وغیرہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک میاں بیوی کے حوالے سے ایک مثالی یہ جوڑی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بی فاطمہ الزہرا کی. ہمارے آج کے نوجوانوں کو, آج کے جو لوگ ہیں, اتنے آپ مسائل دیکھتے ہیں اور بہرا روی کا شکار ہے, ان سے کیا سیکھنا چاہیے ان ہستیوں سے؟ دیکھیں احسن, میں تو یہ بات ہمیشہ شکوہ کے طور سے ہی کرتی ہوں کہ جب ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوانح حیات اور سیرت پاک کو بیان کرتے ہیں بچیوں کے لیے, ہماری یہاں ہماری مائیں بھی اپنے بیٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شوہر نہیں بناتے. واہ واہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ان کی سیرت کو, ان کی سنت کو بطور شوہر کے ہماری مائیں بھی اپنے بیٹوں کو نہیں سکھاتی. بے شک, بالکل. تو ہمیں ایک رشتہ ہی نہیں, یعنی پوری, یہ تو ایک ایک شخصیت اپنے اندر پوری کائنات ہے. آپ دیکھیے استاد دیکھیے, سپہ سالار دیکھیے, سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ایمان کی شرط ہے, اس کو دیکھیے, اس کو دیکھیے کیا ایمان, کیا ایمان ہے. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ نے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً اور ڈائریکٹ سیدہ کا رشتہ ہاتھ مانگا. صحیح. آپ خاموش ہو گئے, آپ نے یعنی انکار فرما دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو سمجھ کیا آتی ہے, دونوں جا کر حضرت عثمان سے بات کرتے ہیں, پھر تینوں مل کر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں. اچھا کہ آپ جائیے. اچھا.
यानी कि हजरत उस्मान तो पहले से ही दामाद थे, हजरत उमर और हजरत अबू बकर को इनकार हो जाता है, तो ये तीनों मिलकर हजरत अली को मशवरा देते हैं कि आप जाकर रिश्ता मांगिए, और हजरत अली खामोश हो जाते हैं ये कह के कि वो माल में कम है। अच्छा, ये वाकया मैंने नहीं सुना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये तशरीफ लेके जाते हैं इन तीनों के कहने पर कि आप जाएं तो सही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जाकर शर्माते हुए और इतने मोहब्बत, इतनी बेतकल्लुफी, इतना प्यार, उसके बावजूद जाके शर्मा के जिस अंदाज से बैठते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली क्या फातिमा का हाथ मांगने आए? अल्लाह अकबर, यानी कि खबर भी थी। आप सुर्ख हो जाते हैं शर्माते हुए हया से और फरमाते हैं जी हाँ। आप फरमाते हैं मुझे तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि ये रिश्ता करना है। अच्छा माँ, क्या बात बताइए। देखिए मोहब्बत कहाँ से, सनद कहाँ से आ रही है। वाह वाह वाह। फिर सुलह हुदैबिया होती है, सुहेल बिन अम्र कुफार के सरदार हैं, सैयदना अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कातिब इधर से मुकर्रर रिप्रेजेंटेशन इमाम अली कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब आप लिखते हैं कि ये मुआहिदा हो रहा है कुफार के साथ और रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो वो पहले ही शोर मचा देता है कि हमारा झगड़ा क्या है, अगर हम इन्हें रसूलुल्लाह मान लें तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं बचता। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब कुफार के साथ। अच्छा अच्छा। तो सैयदना अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहाँ रसूलुल्लाह लिखा है अली वहाँ काट दीजिए। हजरत अली की मोहब्बत और अदब का आलम देखिए कि वो कलम लेकर उस पर नहीं काटना चाहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में कलम पकड़ा के कहते हैं कि मैं ये नहीं काट सकता। क्या बात है, क्या बात। यानी मोहब्बत और अदब देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अली मुझे बताइए कहाँ लिखा है, और फिर खुद आप कलम फेर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान यानी मोहब्बत का ये और यकीन का ये आलम है कि जब खैबर की हर तरफ से इस कदर मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, एक जमाना गुजर गया है, टाइम वक्त गुजर गया, वक्त गुजर रहा है, और वो लोगों का तो एरिया है, ये मुसाफिर हैं, तो आप फरमाते हैं मैं कल उसके हाथ में झंडा दूंगा जिसका मान रब भी देता है। सुभान अल्लाह। और आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में झंडा देते हैं, और आप हजरत अली फरमाते हैं कि वो 2 रातें मेरी जिंदगी की सुकून की रातें थी, मुझे यकीन था कि मैं इस रात जरूर जीऊंगा। और दरवेशी का, विलायत का, खौफ का ये आलम था कि आप रात को सो नहीं पाते थे कि शायद ये जिंदगी की आखिरी रात। और उस रात को चैन से सोए जबकि खैबर फतह करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल ये काम करना है। आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, और इससे हमें ये भी सबक मिलता है किस तरह सब एक होके यूनिटी के साथ, जो हमारी कौम को भी ज़रूरत है कि यूनिटी की, यूनाइटेड होने की, सब मिलके इन हस्तियों का अदब व एहतराम और मोहब्बत, और इन हस्तियों से हम क्या सीखें, ये बड़ा ज़रूरी है। कॉल शामिल करेंगे, और तक़रीबन मैं ये भी चाहूँगा कि आप, क्योंकि आज दिन भी ऐसा है और लोग वाक़या भी सुनना चाहते हैं, हालांकि आप बहुत मरतबा हम सुनते हैं कि किस तरह से मस्जिद में गए और किस तरह उस शख्स को बदबख्त तरीन शख्स कहा गया है दुनिया का, जिसने ये जुल्म किया और जिसने ये जुर्रत की, जुल्म अज़ीम, और फिर किस तरह इमाम अली का जो ये जानना, उनको मालूम था कि क्या होने वाला है। ये आपसे ज़रूर मैं चाहूँगा ये बात करूँ। हम एक कॉल शामिल करेंगे, फिर आपकी जाने पड़ेंगे। मनाहिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगी? आप अगर हमारी गुफ्तगू में शामिल होना चाहती हैं, कोई सवाल करना चाहती हैं, ये बता दीजिए। जी जी, वो हमारे बाबा दूसरी शादी करना चाहते हैं ना। जी, हमारे बाबा दूसरी शादी करना चाहते हैं। अच्छा जी। तो वो हमारे साथ खुश रह जाए, वो कहते हैं बेटियां हैं इसलिए कोई जल्दी हो जाए, वो हमारे साथ खुश हो जाए। अच्छा, आप नहीं चाहती वो शादी करें दूसरी, आप ये कह रही हैं? जी, वो तो दूसरी शादी में क्या, पहली बीवी कहाँ है उनकी? आपकी वालदा कहाँ है? जी, आपकी वालदा कहाँ है? जी, वो ठहरी हैं। अच्छा, उनके होते हुए इमरान भाई है ना, बेटियां हैं। ठीक है, बेटियों की वजह से तो वो इमरान भाई, वो जो आपा
اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو, بیٹیاں ہیں اور وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں. حضور کیا کی جو کریں؟ خود نسل چلی ہے وہ بیٹی سے بیٹی چلی سے. ہے. آپ دیکھیے ہم کیا ذکر کر رہے ہیں, کن کا یہ ذکر جو کر ہے رہے وہ ہیں. بڑی زیادتی کی بات ہے کہ جہاں پر بیٹی کا نام آ جائے انسان وہ کہے کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے, مجھے تو بیٹا چاہیے. تو وہی زمانے جاہلیت والی باتیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. زمانے جاہلیت میں جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ پشیمانی کے ساتھ اپنے قوم والوں کے درمیان گھومتا تھا. تو خدا نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور کوثر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی صورت میں عطا ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ڈسکرمنیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر ویسے تو آپ کی حالات ٹھیک ہے اور لائف صحیح چل رہی ہے تو خود حضور سرور کائنات نے بھی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. مولا علی علیہ السلام نے حضرت زہرا کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے شادی کی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے تو شریعت کے اندر کوئی حرام کام نہیں ہے, حلال ہے. قرآن کریم نے اس کو لیکن جائز سب قرار کو دیا. راضی, سب کو ناراض کر کے تو نہ کریں. عمران بھائی کچھ بالکل پڑھنے کے لیے دیں گے آپ؟ دوسری شادی کو روکنے کے لیے پڑھنے کا تو کیا عمران بھائی آپ مسکرا رہے ہیں, آپ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ مردوں کا تو ایسا ٹاپک ہے نا کہ ہر مرد نہیں کوئی اس میں انہوں نے جیسے علامہ صاحب نے کہا کوئی حرام کام نہیں ہے, لیکن ریزن بیان کیا یہ کیا شیورٹی کہ دوسری شادی کریں گے تو وہاں بیٹا پیدا ہوگا. ہاں جی یہ کیا شیورٹی ہے. ایکسکیوز کر دیا ہو سکتا ہے وہاں بیٹی, اور جس سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. جی ہاں وہ بھی تو کسی نے بیٹی جنی تو آپ کی بیٹی. اور دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کیا مثال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہزادی عطا فرمائی. دوسری شادی اگر کرنی ہے تو یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں ہاں بولے تو بھی بندہ پھنسے, نہ بولے تو بھی پھنسے. تو اس لیے یہ رسک اپنے سر ہی لیں کہ بھئی کوئی وظیفہ بھی کیا بتاؤں اس کے لیے کہ بھئی کیا وظیفہ کہ دوسری شادی نہ کر سکے. اپنے والوں کو کہیں کہ بھرپور توجہ دیں شوہر پر, لیکن پھر بھی ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ دے دیں, ایک سکون ملتا ہے, ایک تسلی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یہ سورہ مزمل کی شروع کی آیت ہے. عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی یہ پڑھ کے اپنے شوہر کا نام لے کے اپنی مٹھی پہ دم کر کے ان کا تصور کر کے کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے, بالکل صحیح. یہ پڑھیں. تو بہرحال بات علامہ صاحب نے بھی کہی, ہم بھی کہیں گے کہ دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی جائز ہے, لیکن خاندان میں سوائے انتشار, فساد, لڑائی جھگڑے, اس کے میں نے تو کسی کو اچھا خوشحال نہیں دیکھا دوسری شادی کے بعد. ہمیشہ لڑتے مرتے دم تک. ہاسپٹل میں بھی وہ باپ مر رہا ہوتا ہے جس کی 2-3 شادی ہوتی ہیں تو کھینچا تانی چل رہی ہے, اس کے اسٹیمپ لگوا لو پراپرٹی پر کہ گاڑی میرے نام ہو جائے تو وہ پلاٹ میرے نام ہو جائے تو فیکٹری میرے نام ہو جائے. بڑا انسان ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. بہرحال گناہ نہیں ہے, اب وظیفہ بتا دیا, وہ آپ کے پھر والد کا نصیب ہے. بالکل صحیح جی. آگے بڑھیں گے کیونکہ آج خاص دن ہے تو میں چاہوں گا کہ 21 رمضان کے حوالے سے ہم تذکرہ امام علی کو جاری رکھیں جو کہ ہماری عافیت بھی جس میں ہے. میں چاہوں گا آپ کیونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے تو علامہ صاحب آپ سے میں نے سوال بھی کیا تھا, پلیز کچھ بتا دیجیے. جو شہادت کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے, شہادت امیر المومنین, آپ نے بھی صحیح ذکر فرمایا کہ کئی مرتبہ ہم بیان کرتے ہیں, لوگوں نے سنا بھی ہے. میں ایک اور رخ سے بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو شہادت نصیب ہوئی بلکہ آپ کے جو چاہنے والے تھے اور عاشقین تھے اور اتنے پکے عاشق تھے کہ وہ ہر چیز قربان کرنے کے تیار ہے لیکن عشق علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو بھی شہید کیا گیا. حضرت میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی, حضرت رشید ہجری کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیا گیا, جناب قمیل ابن زیاد نخعی کو شہید کیا گیا, جناب مالک اشتر کو شہید کیا گیا, محمد ابن ابی بکر کو شہید کیا گیا. اور بعد میں آنے والے بھی ایک صاحب ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کا علم نحو کے اندر نام ہے ابن سکیت. ٹھیک ہے. تو متوکل عباسی کے جو 2 بچے تھے ان کو وہ پڑھاتے تھے, استاد تھے, تو بڑے اچھے نمبر لے کر آئے. تو ایک مرتبہ متوکل نے سوال کیا, تو بڑا ظالم بادشاہ تھا, اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے 2 بیٹے یہ جو معتز اور معتمد ہیں یہ زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے افضل تھے؟ تو اس وقت ابن سکی سے رہا نہیں گیا, کہا کہ تو علی کے بیٹوں سے اپنے بیٹوں کو ملاتا ہے, میرا خیال تو یہ ہے کہ علی کا غلام قمبر بھی تیرے بیٹوں سے افضل. اللہ اکبر. بے شک بے شک بے شک. اس جرم کے اس ہمت کی وجہ سے ان کی زبان کو پیچھے سے گدی سے نکال دیا گیا. اللہ. کسی نے کیا خوب کہا کہ بغیر عشق علی تو نے زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے لیکن مرا بھی نہیں. تو ان تمام ہستیوں کا ذکر زندہ ہے. پھر مولا متقیان کی جو آپ رمضان کی جو ایام ہیں اس میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کی گرفتار کیا کرتے تھے, 3 لقموں سے زیادہ تناول نہیں کرتے تھے. شہزادی ام کلثوم نے آپ کی خدمت میں جب افطار پیش کیا تو دیکھا کہ نمک کا پیالہ بھی ہے اور دودھ کا پیالہ بھی ہے. فرمایا کہ اے بیٹی میں نے ایک وقت کے اندر 1 سے زیادہ غذا استعمال نہیں کی, لہٰذا اس میں سے کوئی چیز اٹھا لے. بیٹی کا دل تھا, لہٰذا دل یہ چاہا کہ میں نمک کو اٹھا لوں, دودھ سے بابا سیراب ہو جائیں. لیکن کہا کہ نہیں بیٹی,
نمک کو رہنے دے، دودھ کے جام کو اٹھا لے. اور شاید یہ راز بعد میں پتہ چلا کہ جب قاتل نے آپ کے سر پر وار کیا تو کہا کہ وہ جام قاتل کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس کے بعد جب آپ نے 3 نوالے تناول فرمائے، رات بھر آپ عبادت کرتے رہے، مسجد کی طرف جب جانے لگے تو راستے میں مرغابیاں آئیں. راستہ روکا، اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا حسن، اگر ان مرغابیوں کا خیال رکھ سکو تو خیال رکھنا، خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا، انہیں قید میں نہ رکھنا. اچھا. اس کے بعد آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے. مسجد میں سارے جو افراد تھے وہ سو رہے تھے، اس میں سے ابن ملجم بھی تھا. ابن ملجم کو باقاعدہ بیدار کیا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، بیدار ہو جا. یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ علی وہ ہے جو اپنے دشمن کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتا. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ علی کا چاہنے والا نماز کی طرف راغب نہ ہو. پھر نماز کی طرف آپ آگے بڑھے اور 3 روایتیں ہیں. بعض روایتوں کے اندر آپ نماز شب پڑھ رہے تھے، بعض میں ہے کہ نماز فجر پڑھ رہے تھے، بعض میں ہے کہ نافلہ فجر پڑھ رہے تھے. اور دیکھیے گا کہ تمام عبادتوں کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور تمام انسانوں کی معراج ہے علی ابن ابی طالب. گویا ایک معراج میں تھی. واہ واہ واہ. اور اس وقت ملعون ابن ملجم کا وار آیا، آپ کے سر اقدس پر لگا کہ جو زہر سے آلو تلوار تھی وہ آپ کے سر اقدس پر آئی. اس وقت بھی آپ ذکر الہی کرنے لگے، فرمانے لگے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. پھر فرمانے لگے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سارے انسان وہ ہے جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی میں دوبارہ جائیں گے، مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے اے خدا میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہا نہیں، کعبے کے رب کی قسم، تاکہ دنیا متوجہ رہے یہی کعبہ وہ تھا جہاں پر علی آئے تھے. اور ابھی علی کا جو وصال ہو رہا ہے اور علی کی شہادت ہو رہی ہے تو وہ مسجد سے گھر سے ہو رہی ہے. اس کے بعد اصحاب نے آپ کو سہارا دیا یہاں تک کہ آپ کو بیت علی تک لے کر آئے. لیکن جب آگے اندر آنا شروع ہوا تو مولا نے فرمایا کہ نہیں میرے ساتھیوں، تمہارا شکریہ، تم یہیں پر رک جاؤ، میں اکیلے اندر جاؤں گا. کہا کیوں؟ آپ کی طبیعت ایسی نہیں کہ آپ اکیلے جا سکے. کہا کہ گھر کے اندر میری بیٹیاں موجود ہیں، جب میری بیٹیاں میرے زخم کو دیکھیں نا برداشت نہیں کر سکیں گی اور چیخیں ماریں گی. میں نہیں چاہتا کہ بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچ جائے، اس لیے میں ان کا بھی پردہ کرنا چاہوں گا. میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر یا امیر المومنین، آج آپ نے اپنی بیٹیوں کے آواز کا بھی پردہ رکھا ہے. 20 سال کے بعد اسی کوفہ کے اندر آپ کی بیٹیوں کو بے مخنا و چادر لایا جائے گا، کبھی شرابی کے دربار میں اور کبھی بلوے عام میں. اور اس کے بعد 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. شہادت کے وقت بھی آپ کے جملے یہ تھے کہ ھذا رسول اللہ وھذا اخی جعفر وھذا عمی حمزہ وھذہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. دیکھو رسول خدا مجھے لینے کے لیے آ گئے، میرے بھائی جعفر طیار لینے کے لیے آ گئے، میرے چچا حمزہ لینے کے لیے آ گئے، اور سیدہ کائنات مجھے لینے کے لیے آ گئے. پھر آپ کو غسل و کفن کے بعد جب جنازہ تیار ہوا تو ویسے شہادت کوفہ میں ہوئی تھی، لیکن آپ کو کوفے میں دفنایا نہیں گیا کیونکہ آپ کے دشمن اتنے زیادہ تھے کہ اگر ان کو قبر علی کا بھی پتہ چل جاتا تو وہ قبر علی کو بھی نبش کرتے. اس لیے یہ جنازہ چلا، اور آگے سے روایت کہتی ہے کہ جبرائیل اور میکائیل نے سہارا دیا، پیچھے پیچھے سے حسن و حسین نے سہارا دیا. اور یہ جنازہ چلتا چلتا نجف اشرف میں جا کر دفن ہوا. کسی کو اطلاع نہیں تھی. 100 سال کے بعد قبر علی ابن ابی طالب کی اطلاع ملی. اور جب حسنین کریمین بھی دفنا کر واپس آئے تو دیکھا ایک بوڑھا ہے جو کرا رہا ہے. کہا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ مشکل کشا کے بیٹے تھے. سوال کہ تیری مشکل کیا ہے؟ کہا 3 دن تک ایک شخص تھا جو میرے پاس آیا کرتا تھا، 3 دن ہو گئے، نہ جانے میری کون سی بات بری لگ گئی کہ وہ میرے پاس نہیں آتا. تو کہا کہ نام بتا، اس کا نام کیا تھا؟ کہا کہ میں نے نام کئی مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی، ہمیشہ کہتا تھا میں عبداللہ ہوں، پروردگار کا بندہ ہوں. کہا کہ یہ بتا اس کی شکل و صورت کیسی تھی تاکہ اسے ڈھونڈ کر لے کر آئیں. کہا کہ میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا، اور اس لیے میں دیکھ نہیں پایا وہ کیسا تھا. کہا کہ اس طرح تو پتہ نہیں چلے گا. کہا ہاں ایک چیز ایسی ہے جو اس کے اندر موجود تھی، جب بھی میرے ساتھ بیٹھتا تھا تو ذکر پڑھتا تھا مسکین جالس مسکینا وغریب جالس غریبا. ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ جملے سنتے ہی حسن و حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے یا شیخ ہوا ابونا علی ابن ابی طالب، وہ ہمارے بابا تھے جو تیرے پاس آئے کرتے تھے. 3 دن پہلے کسی ظالم نے ضربت ماری اور ابھی ہم انہیں دفنا کر آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپا میں چاہوں گا آپ بھی ہمارے لوگوں کو، عمران بھائی کوئی پیغام اگر مختصر سا پیغام بس ایک پیغام ہے، ذرا دل بڑا کر کے دے رہی ہوں. امید ہے کہ امت مسلمہ میرے بہن بھائی مجھے اس کے لیے معاف کر دیں گے. میں نے ایک چیز سیکھی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہم سب بھی اپنا لیں. جب اہل بیت کی محبت آئے تو اہل تشیع سے سیکھ لیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تذکرہ ہو تو بریلوی بھائیوں سے سیکھ لیں.
جب دیوبندیوں کی بات آئے تو علمی ریسرچ کی تو ان سے بھی سیکھ لیں. جب وحدانیت اور توحید اور موحد بننے کی بات آئے تو اہل حدیث سے بھی سیکھ لیں. صحیح, گویا کہ سبھی مسلمان ہیں, ذرا دل بڑا کریں تو سب کی اچھی اچھی چیزیں. صحیح, کامنالٹی آپ کا کہنے کا مطلب ہے, اور ہم سب مسلمان ہیں, سبھی مسلمان ہیں. 95% وہ باتیں جن پر اتفاق ہے جی ان کو اجاگر کریں, بجائے یہ کہ وہ 5% جن پر اختلاف ہے نہ پڑے اور ہم سب مسلمان تفرقہ بندی کر کے تو الگ ہو جائیں. کیونکہ آج سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کا جتنا تقی مہدی کو غم ہے اتنا مجھے بھی ہے. صحیح, بالکل اور صحیح. ہر اس بندے کو ہونا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. ٹھیک ہے جی, عمران بھائی جاتے جاتے ایک پیغام. بس میں یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں ہمارے ناموں کے ساتھ علی, حسن, حسین, فاطمہ, یہ بڑے مقدس نام ہم لوگ رکھتے ہیں. جی جی, اس نام کی بھی لاج بھی رکھیں کہ نام اگر اچھا ہے تو کام بھی پھر اچھے ہوں, انہیں جیسے کام کریں ہم لوگ. بالکل صحیح عمران بھائی, بہت شکریہ, جزاک اللہ علامہ صاحب. آپ کا بھی شکریہ, عمران بھائی آپ کا بھی شکریہ. کلام کی جانب بڑھیں گے, پھر بریک لیں گے. بسم اللہ کیجیے جی. مومن کی پہچان علی ہے, مومن کی پہچان علی ہے, ولیوں کا سلطان علی ہے, مومن کی پہچان علی ہے, مومن کی. حسن و حسین ہے موتی جس کے, حسن و حسین ہے موتی جس کے, وہ ہیروں کی کان علی ہے, وہ ہیروں کی کان علی ہے, ولیوں کا سلطان علی ہے, مومن کی. اور میرے نبی نے ہے فرمایا میرے نبی نے ہے فرمایا کہ میرا جسم اور جان علی ہے, میرا جسم اور جان علی ہے, ولیوں کا سلطان علی ہے, مومن کی پہچان علی ہے, مومن کی. اور ہجرت کی شب سب نے دیکھا, ہجرت کی شب سب نے دیکھا کہ آقا پر قربان علی ہے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.